کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا، سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم، صرف مرنے کی کمی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے، یہ تماچوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے، تم نہ پہچان سکو گے، دیکھ کے مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور آپ کے سوگ میں تاریک نہ دیکھا گیا گھر، آگ دروازے پہ امت نے لگا دیا کر، بابا جواد تمہارے دیکھیے گھر میں ہمارے روشنی کیسے ہوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، اور قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے، کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے، پھول تربت پہ چڑھا دے، ایک دیا لا کے جلا دے، ارے کیا مدینے میں کوئی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب، والمطلع علی اسرار القلوب، والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب، والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم، غالب بعزتہ غیر مغلوب، ظاہر بدلائلہ غیر محجوب، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین،
ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين صلوات پڑھیں محمد والے اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد والے محمد عزیزان گرامی، دنیا بھر کے اندر ایام عزائے فاطمی کے عنوان سے 1443 سن ہجری کا یہ ماہ جمادی الاول جو کہ سال ہر سال سے بڑی عقیدت اور احترام کے ساتھ ذکر فاطمہ کا انعقاد ہوتا ہے اور یہ مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے، لائق تحسین ہیں وہ افراد، وہ احباب، وہ ذمہ دار افراد، وہ ادارے کہ جو ذکر فاطمہ زہرا کے لیے فرش کو مہیا کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ فرش اس وقت تک فرش ہوتا ہے جب تک اس پر ذکر زہرا نہیں ہوتا ہے، اور جب اس پر ذکر جناب سیدہ شروع ہو جائے تو پھر یہ فرش عرش سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اور حدیث قصہ کی تلاوت اس لیے کی جاتی ہے کہ جب ہم حدیث قصہ کی تلاوت کریں تو عرش والے عرش کو چھوڑ کر فرش پر چلے آئیں، اسی لیے حدیث قصہ کے آخر میں ہے کہ وَفِيهِ جَمْعٌ مِّن شِيَّتِنَا وَمُحِبِّينَ إِلَّا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ۔ جب بھی حدیث قصہ کو زمین پر کسی جگہ تلاوت کیا جائے اور اس میں حضرت سیدہ کے شیعہ اور محب جمع ہوں گے تو وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، وَحَفَّتْ بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ، اور اللہ کے فرشتے اس جگہ کو گھیر لیتے ہیں۔ تو اس وقت ہم دنیا کی بلاؤں سے دور، دنیا کے خطروں سے دور، ہر بیماری سے دور، ہر قسم کی پریشانی سے دور اللہ کے معصوم فرشتوں کے حصار میں ہیں، بروایت جناب سیدہ، بروایت حدیث قصہ۔ تو یہ حدیث قصہ کوئی صرف رسم نہیں ہے، صرف عادت نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری عبادت ہے، اور ہم اس کو تلاوت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے فرش والوں کو مجلس کی دعوت دی جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ سلسلہ مجالس کی مختلف مجالس آپ مختلف علماء سے مجھ سے پیشتر جید علماء کرام سماعت فرما چکے ہیں، یہ آخری مجلس ہے اس ایام فاطمی کی، اس تاریخوں کی یہ آخری مجلس ہے۔ انشاءاللہ پروردگار جب تک ہمیں زندہ رکھے اس وقت تک ذکر فاطمہ سے متمسک رکھے، جہاں بھی ہوں ذکر جناب زہرا ہمارے شامل حال رہے، اس لیے کہ یہی وہ بی بی ہے کہ جو قبر کے اندھیروں کو اپنی نور ولایت سے جگمگانے والی ہے، یہی وہ بی بی ہے کہ جب سارے رشتے قیامت میں دم توڑ دیں گے، جب ماں اولاد سے فرار کر رہی ہوگی، باپ اولاد سے فرار کر رہا ہوگا، تو ایسے میں یہ بیوی ہوگی جس کی چادر شفاعت ہم سب کو اپنے آنچل میں ڈھانپ لے گی۔ تو یقیناً یہ مجلس عزا بڑی سعادت اور بڑی اہتمام اور بڑے احترام کے ساتھ اس کا انعقاد ہوتا ہے، اور میں نے اس مجلس شہادت کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کا انعقاد کیا ہے، آپ کے سامنے اس کو تلاوت کیا ہے، وہ سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیت کا ٹکڑا ہے، اور ہزاروں مرتبہ آپ نے سنا ہوا ہے، اور قرآن کا اور اہل بیت کا یہی کمال ہے کہ جتنی مرتبہ بھی ان کی بات کو سنا جائے نیا لطف آتا ہے، ورنہ قرآن تو 1443 سال سے پڑھا جا رہا ہے، تو کیا قرآن کا کوئی دوسرا والیوم آ گیا ہے؟ کیا قرآن کا کوئی ایڈیشن دوسرا آ گیا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، قرآن وہی ہے 1443 سال سے، روایات اہل بیت بھی وہی ہیں، وہی فرامین ہیں، وہی فضائل ہیں، بس انداز گفتگو، زاویہ فکر جب بدل جاتا ہے اور جب طریقہ بیان بدل جاتا ہے تو پھر گفتگو کی جاذبیت اور اس کا اثر کچھ اور ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ آل عمران کی یہ آیت بہت سارے مسائل کو حل کر رہی ہے۔ قرآن تو آجائی مسئلوں کے حل کے لیے، اب کوئی بے وقوف قرآن کو ہی جھگڑے کا عنوان بنا لے تو اس بے وقوف کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ قرآن جھگڑے کا عنوان نہیں، قرآن تو جھگڑوں کو سمیٹنے کے لیے آیا ہے، قرآن تو جھگڑوں کو مٹانے کے لیے آیا ہے، قرآن الجھنوں کو سلجھانے کے لیے آیا ہے۔ تو چنانچہ اس آیت کی ابتدا میں اگر آپ دیکھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اے میرے محبوب، اے میرے حبیب نبی، اس وقت کو یاد کیجئے جب فرشتے مریم سے کہا کرتے تھے اِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، فرشتے حضرت مریم سے
ان کے پاس آ کر آواز دیا کرتے تھے، ان کو کہا کرتے تھے اے مریم، یعنی پکار کے کہا جا رہا ہے اے مریم۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے مجمع میں کسی کو ویسے ہی میں سلام کر لوں، ایک مرتبہ مخاطب کر کے سلام کروں تو پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ ان سے کوئی خاص تعلق ہے، نام لے کر سلام کیا جا رہا ہے۔ ایسے ہی نہیں فرشتے حضرت مریم کے پاس آتے تھے، بلکہ مخاطب کر کے کہتے تھے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ استفا کا معنی چننا، مصطفیٰ جسے چن لیا گیا ہو، اس کا آبجیکٹ یعنی صیغہ مفعول جو بنتا ہے۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے عالمین پر۔ یہ میں نے غلطی سے ریپیٹ نہیں کیا، آیت میں 2 مرتبہ ہے چننے کا لفظ۔ پہلی مرتبہ فرشتوں نے کہا کہ اے مریم اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، ایک مرتبہ جب کہہ دیا، پھر دوسری مرتبہ کہا اللہ نے تمہیں پاک کر دیا ہے، پھر دوسری بار پروردگار کہتا ہے واصطفاک اور تمہیں چن لیا ہے عالمین کی عورتوں پر۔ اب ایک یہاں پہ 2-3 مسئلے حل ہوں گے اور وہی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ پہلا لفظ جو آیت کا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، آپ جانتے ہیں ملائکہ ملک کی جمع ہے، جب فرشتے مریم سے کہتے تھے، تو اس آیت سے ایک بات ثابت کیا ہو رہی ہے بہت موٹی سی، وہ یہ ہے کہ حضرت مریم وہ تھیں کہ جن کے پاس فرشتے آتے بھی تھے جاتے بھی تھے، اور بیوی مریم وہ ہیں کہ جن سے فرشتے بات کرتے تھے، ورنہ یہ آیت کہاں جائے گی وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مریم۔ تو اس آیت سے اتنی بات ثابت ہو گئی کہ حضرت مریم پر فرشتوں کا آنا، ایک فرشتے کا نہیں فرشتوں کا، ملائکہ، فرشتوں کی فوج ہوتی تھی حضرت مریم کے پاس، اور ان سے مخاطب کر کے کہتی تھی اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، تمہیں پاک کر دیا ہے اور تمہیں چن لیا ہے عالمین پر، سارے جہانوں پر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت مریم کے پاس فرشتے آتے تھے، تو کیا حضرت مریم نبیہ تھی؟ نبی تھی؟ 2 اقوال تمام مکاتب فکر میں پائے جاتے ہیں حضرت مریم کے حوالے سے۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ نبی تھی، ایک قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھی۔ جیسے حضرت لقمان حکیم کے بارے میں مفسرین میں اختلاف ہے، وہ نبی تھے یا نہیں تھے۔ محققین کا قول یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ اصحاب کہف کے بارے میں علماء میں اختلاف ہے، آیا یہ انبیاء میں سے تھے یا غیر انبیاء میں سے تھے، تو محققین کا قول یہ ہے کہ انبیاء میں سے نہیں تھے۔ حضرت خضر کے بارے میں وہ نبی تھے یا ولی خدا تھے، علماء میں بحث ہے، بعض کہتے ہیں نبی تھے، بعض کہتے ہیں نبی نہیں تھے۔ یہ تو بات ہو رہی ہے مردوں کی، اس لیے کہ مرد کے لیے نبی ہونا ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے، عورت کو اللہ نہ کبھی نبی بناتا ہے نہ کبھی امام بناتا ہے۔ اس قاعدے کو ذہن میں رکھیے گا، اللہ نہ کبھی عورت کو امام بناتا ہے نہ کبھی عورت کو نبی بناتا ہے۔ تو محققین کا قول شیعہ اور سنی کے درمیان یہ ہے کہ حضرت مریم نبیہ نہیں تھی۔ اس قول نے ہمارے لیے ایک اور مسئلے کو آسان کر دیا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اتنی بات تو قرآن سے ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی عورت اور کوئی شخص نبی ہو تب بھی فرشتہ اس کے پاس آ سکتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہو گیا ہے۔ حضرت مریم نبی نہیں تھی اور فرشتے ان کے پاس آتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے اور ان کو بشارت دیا کرتے تھے اور ان سے کہا کرتے تھے اللہ نے تمہیں چن لیا ہے۔ اچھا دیکھیے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں چن لیا، پھر کہتا ہے ہم نے تمہیں پاک کر دیا اور تمہیں چن لیا، ترجمے میں عجیب سا لگ رہا ہے کہ پہلی مرتبہ میں کیا چننے میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ دوسری مرتبہ الگ سے چننا پڑا؟ آیت میں لفظ ہے، یہ روایت میں ہوتا تو ہم راوی کی بھول چوک کہہ کے جان چھوڑا سکتے تھے، آیت میں ہے، اللہ کو تو بھول چوک بھی نہیں ہوتی ہے۔ 2 مرتبہ اللہ نے چننے کی بات کیوں کری؟ کیا پہلی مرتبہ چننے میں کوئی کسر رہ گئی تھی کہ دوبارہ کہتا ہے وَطَّهَّرَكَ وَاصْطَفَاكَ؟ یا پہلی مرتبہ ذرا کم چنا تھا، دوسری مرتبہ زیادہ زور سے اللہ نے حضرت مریم کو چنا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، جتنا مرتبہ جتنی دفعہ پہلی بار چنا تھا وہی دوسری مرتبہ۔ تو مفسرین کہتے ہیں میں ابھی اگر تقریر میں کوئی جملہ بلا وجہ ریپیٹ کرتا ہوں تو سب کہیں گے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، ایک ہی لفظ کو بار بار دہرائے جا رہے ہیں، کیونکہ کسی لفظ کو بغیر کسی وجہ کے بار بار دہرانا یہ اچھی بات تھوڑی ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، تو یہ 2 مرتبہ چننے کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھیے گا۔ اگر یہ استفاء آپ سمجھ گئے تو پھر آپ کو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے گا، اور اگر مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ گیا تو پھر آپ کو مقام بنت مصطفیٰ سمجھ میں آ جائے گا۔ استفاء کے 2 معنی لغت میں ڈکشنری کے اندر، استفاء کے 2 معنی، وہ معنی کیا ہے؟ پہلا معنی استفاء کا لفظی معنی اس کا وہ یہ چننا، لیکن کیا چننا بھائی؟ کس پہ چننا؟
کیسے چننا، کس چیز میں چننا، یہ بھی تو پتہ چلے۔ علماء کہتے ہیں یہاں پر جو پہلی مرتبہ استفاء لفظ آیا ہے اس کا معنی ہے پہلے اللہ نے مریم کو ساری عورتوں پر فضیلت دی۔ اس وقت تو زمانے میں عورتیں تھیں، ان سب پر پہلے مریم کو فضیلت دی۔ جب فضیلت دی تو پھر کہا وَطَہَّرَكِ، اب ہم نے تمہیں پاک کر دیا ہے۔ جب فضیلت دی تب پاک کیا، اور جب پاک کر دیا اور فضیلت بھی دے دی پھر تیسری مرتبہ کا وَاصْطَفَاكِ، اور اب ہم نے تمہیں چن لیا ہے۔ اختیار کہتے ہیں نا بھائی ہمارا یہ والی بات تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو میرا اختیار ہے۔ اختیار کا مطلب جو اتھارٹی، جو چیز آپ کے پاس ہو آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے پہلی مرتبہ ہم نے مریم کو فضیلت دی ساری عورتوں پر، اور دوسری مرتبہ مریم کو پاک رکھا، پاک کیا ہر اس شے سے جو کسی عورت کے لیے ضروری ہو سکتی ہے، اور تیسرے مرحلے پر فرمایا اب جب ہم مریم کو پاک کر چکے، فضیلت دے چکے، اب ہم نے مریم کو کائنات کی ساری عورتوں پر چن لیا۔ اس کا مطلب استفاء کے دو معنی ہوئے، پہلی مرتبہ فضیلت دینا، دوسری مرتبہ چننا۔ اب یہاں پہ ایک مسئلہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں، دیکھیے ایک لفظ ہوتا ہے ہم اردو میں جیسے کہتے ہیں نا گفتگو، عربی میں اسے کہتے ہیں حدیث، اور شاید اس حدیث کو حدیث اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ مجلس میں کیا چل رہا ہے صاحب؟ حدیث چل رہی ہے، حالانکہ عربی اعتبار سے کسی بھی بات چیت کو گفتگو کو حدیث کہا جاتا ہے۔ عربی میں کسی بھی بات چیت کو، گفتگو کو حدیث کسا کہا جاتا ہے؟ حدیث کہا جاتا ہے۔ لفظ آئی گیا، حدیث کو حدیث کسا کیوں کہتے ہیں؟ چادر والی گفتگو، چادر والی گفتگو ہے کہ نہیں ہے؟ حدیث غدیر، غدیر والی گفتگو، من کنت مولا ہو فہذا علی کن مولا۔ حدیث ثقلین، دو چیزوں والی گفتگو، کتاب خدا اور اطرت اہل بیت۔ تو حدیث کہتے ہیں کسی بھی گفتگو کو۔ اور اب ایک لفظ آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، شیخ الحدیث، تو آپ نے ہر جگہ دیکھا ہی ہوگا لکھا ہوا۔ شیخ الحدیث اسے کہتے ہیں جو مدرسے کے اندر، مدرسے میں حدیث کا پڑھانے والا ہو، شیخ الحدیث۔ اور جو پڑھانے والا ہوتا ہے اسے ایک اور لفظ کہتے ہیں محدث، سنا ہوا ہے آپ نے ہزاروں مرتبہ۔ شیخ عباس قمی بہت بڑے محدث تھے، ہمارے جن کی کتاب مفاتیح الجنان ہے۔ محدث کیسے کہتے ہیں؟ جو حدیث بیان کرنے والا ہو، یعنی سبجیکٹ، بات کرنے والا۔ اور اسی دال کو اگر آپ زبر کر دیں محدث، محدث حدیث بیان کرنے والا، محدث جس کے سامنے بیان کرے۔ علماء نے جناب سیدہ کے القاب میں سے ایک لقب محدثہ بھی لکھا ہے، اور محدثہ اسے کہتے ہیں کہ جس سے فرشتے آ کر باتیں کرتے ہوں۔ یہ لقب ہے شہزادی کا محدثہ، ایک لقب نہیں ہے۔ پورے 3 روزہ مجالس کا عنوان میرا یہی تھا، شرح اسماء زہرا، بی بی کے ناموں کی تشریح۔ 250 سے زیادہ القابات ہیں جو 2 جلدی کتاب خصائص فاطمیہ کے اندر آیت اللہ باقر القجوری نے نقل فرمائے، اور ایک روایت بیت الاحزان نامی کتاب میں شیخ عباس قمی نے لکھی ہے۔ یونس ابن زبیان چھٹے امام کے راوی فرماتے ہیں کہ چھٹے امام نے ارشاد فرمایا لفاطمۃ عند اللہ 9 اسماء، فاطمہ زہرا کے لیے اللہ کے پاس 9 نام ہیں، 9 نام اللہ کے پاس۔ یہ جو لفظ ہے نا عند اللہ، اللہ کے پاس، اس لفظ کو اگر سمجھ گئے تو مقام زہرا سمجھ میں آئے گا، بندوں کے پاس نہیں، اللہ کے پاس۔ پوچھا کہ وہ کیا ہیں؟ فرمایا فاطمہ، زہرا، بتول، مرضیہ، راضیہ، نقیہ، تقیہ، محدثہ۔ یہ شہزادی کیا، اور ایک ایک لقب ایک ایک فضیلت پہ دلالت کرتا ہے۔ لقب کی تعریف یہ لقب کہتے ہیں اس ٹائٹل کو ہیں جو ملقب بہ میں، یعنی اس شخصیت میں کسی خاص خصوصیت پہ دلالت کرے۔ مثلا ایک آدمی میں وہ چیز ہی نہ ہو تو اسے وہ کہنا کتنا بڑا مذاق ہے۔ ایک آدمی میدان میں ٹکتا ہی نہ ہو تو اسے کرار کہنا مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ توجہ فرمائی آپ نے؟ جو آدمی میدان میں ٹکتا ہے، بھائی کرار کا لفظی معنی ہے پلٹ پلٹ کے حملے کرنے والا، تو پلٹ پلٹ کے حملے وہی کرے گا جسے بھاگنے کی عادت نہ ہو۔ تو مولا علی کے علاوہ کسی کو کرار نہیں کہا جاتا۔ حیدر کرار تو ترکیب سنی ہے آپ نے، کوئی اور ترکیب سنی ہے؟ وہ ترکیب بگڑ جائے گی۔ حیدر کرار بس، کیونکہ پلٹ پلٹ کے حملہ کرتے تھے، فرار نہیں کرتے تھے میدان سے۔ شیر خدا، کوئی اور شیر خدا نہیں ہے، علی ہے شیر خدا، اس لیے کہ بہادری والی صفت ہے۔ شیر چونکہ بہادر ہے سب سے زیادہ اللہ کی مخلوق میں، لہٰذا اس کی نسبت سے امیر کائنات کا لقب اسد اللہ، اللہ کا شیر۔ علماء فرماتے ہیں شہزادی کے القاب کئی ہیں، فاطمہ آپ کا نام ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ فاطمہ آپ کا ذاتی نام ہے، ایک کسی کا نام ہوتا ہے جسے آپ ناؤن کہتے ہیں، ایک کسی کا لقب ہوتا ہے۔ زہرا نام نہیں ہے، لقب ہے۔ بتول نام نہیں، لقب ہے۔ عذرا نام نہیں، لقب ہے۔
طاہرہ، صدیقہ، راضیہ، مرضیہ، نقیہ، تقیہ، فاضلہ، کریمہ، عالمہ، محدثہ، صحیفہ، محدثہ، جتنے القابات اب میں کتنے بتاؤں، یہ سب شہزادی کے القاب ہیں. اور علماء کہتے ہیں ہر لقب شہزادی کی ایک مستقل فضیلت پہ دلالت کرتا ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں ایک ایک لقب کے پیچھے ایک ایک تقریر ہو سکتی ہے. یہ شہزادی کا مقام و مرتبہ ہے. تو ظاہر ہے کہ سارے القابات پہ تو بات نہیں ہوگی، میں نے تو ایک یا دو القاب پہ بات کرنی ہے اور اسی پہ گفتگو کو روکنا ہے. شہزادی کے القابات میں سے ایک لقب ہے محدثہ، دال کی زبر کے ساتھ، جو گرامر کے اعتبار سے بنتا ہے آبجیکٹ. محدثہ یعنی جس سے بات کی جائے. بات کرنے والے کون ہیں؟ فرشتے. اب یہاں پہ جملہ غور فرمائیں. مسلمانوں کا خیال یہ ہے کہ نبی کے علاوہ کسی پہ فرشتہ نہیں آتا. ان کا یہ عقیدہ ہے. ہماری کتابوں میں، حدیث کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ائمہ علیہم السلام پر فرشتے آتے ہیں. لیکن یہ جو لیکن ہے نا، یہی تو خطرناک کام ہے. اور دشمن کیا کرتا ہے؟ وہ لیکن کے بعد کا چھوڑ دیتا ہے، لیکن سے پہلے کا لے لیتا ہے. بھائی لیکن کے بعد جملہ پورا ہو رہا ہے نا، تو اللہ بھی تو یہی کرتا ہے قرآن میں، والعصر ان الانسان لفی خسر. اگر اتنا ہی کہہ دیتا تو بڑی عجیب سی بات ہوتی، لیکن کہہ کے پھر کہتا ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. پہلے کہتا ہے سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن جو ایمان لے آئے اور اچھا عمل کرتا رہے اور حق اور صبر کی تلقین کرتا رہے وہ خسارے میں نہیں ہے. تب یہ بے ایمانی تو ہے نا کہ آپ لیکن کے بعد والی بات چھوڑ دیں اور لیکن سے پہلے والی بات لے کے چلے جائیں. تو ہماری بات کو بھی پورا لیجئے گا، آدھا نہ کاٹیے گا. وہ آدھی بات یہ ہے کہ بھئی یہ کہیں دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں ہمارے امام پہ فرشتہ آتا ہے، اور انہوں نے قاعدہ یہ بنا ہوا ہے کہ جس پر بھی فرشتہ آتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. ابھی میں نے ابتداً آپ سے کہا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا اگر یہ والی بات آپ مان لیں گے کہ جس پر فرشتہ آتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. کیونکہ قرآن کے 16ویں سورہ نحل کے اندر شہد کی مکھی پر وحی کا تذکرہ ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تمہارے رب نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کری. تو اس وحی کو کیا کہو گے؟ اس کا مطلب یہ ہوا یہاں وحی کا معنی کچھ اور ہے. وہ وحی جو رسول اللہ پر آتی تھی وہ ہوتی تھی وحی تشریعی، جس وحی سے شریعت بنتی تھی. ہم اپنے ائمہ کے لیے اور جناب سیدہ کے لیے اس وحی کے قائل نہیں ہیں جو شریعت والی وحی ہوتی ہو. یہ وحی بمعنی الہام کی ہوتی تھی کہ اللہ جب کوئی گفتگو چاہتا تھا تو اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ائمہ سے اور جناب زہرا سے کرتا تھا. بلکہ ہمارے یہاں روایت یہ ہے کہ اللہ کی بات کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک وحی پہ آپ کو موت کیوں آ رہی ہے؟ 3 طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے جو بہت عام طریقہ ہے اور اس کی سنت ہمیشہ سے رہی ہے، فرشتے کے ذریعے سے پیغام پہنچاتا ہے. سارے نبیوں کے ساتھ یہی کیا اس نے، فرشتوں کو بھیجا، پیغام پہنچایا. لیکن ہماری حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے، اصول کافی کی 3ری جلد کے اندر کتاب الحجت میں حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ہمارے علماء کہتے ہیں ائمہ کے ساتھ اللہ کی گفتگو کے 3 طریقے ہوتے ہیں. بھائی جب وہ بات کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کو کیا مصیبت ہے؟ اگر خود ائمہ کہہ رہے ہو تو الگ پہ مانا جائے. اللہ کر رہا ہے. امام سے پوچھا گیا اللہ سے گفتگو کے طریقے کیا ہیں؟ فرمایا 3 طریقوں سے ہم سے بات کرتا ہے. یا فرشتوں کو ہمارے پاس بتانے بھیج دیتا ہے، یا ہمارے کان میں کسی چیز کی کہیں سے آواز آتی ہے، وہ بھی فرشتہ ہوتا ہے، جسے ہاتف غیبی کہتے ہیں آپ. ہاتف غیبی. اور عربی کے اندر ٹیلی فون کو ہاتف اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اس پہ بندہ تو نظر آتا ہے، آواز نظر نہیں آتی. آواز آتی ہے، بندہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. اب الگ بات ہے کہ آج کل آپ نے ویڈیو بھی بنا لیا ہے، لیکن اصل میں ٹیلی فون کو ہاتف اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بندہ نظر نہیں آتا، بات آ رہی ہوتی ہے. تو ہاتف غیبی کے ذریعے سے اللہ کئی جگہوں پہ کام کراتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ ہاتف کے ذریعے سے کان میں آواز آتی ہے. اور تیسرا طریقہ تو بہت محتاط ہے، اس میں کسی ہاتف کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. فرمایا جب بھی ہم کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں اللہ ہمارے دل میں ڈال دیتا ہے. حدیث کی کتابوں میں علماء نے لکھا، ائمہ کے لیے یہ حدیث ہے، اذا اراد الامام ان يعلم علما، جب امام کسی چیز کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے، یعنی علم حاصل کرنے سے بعد وہ مدرسہ اسکول والا سیکھنے کا نہیں، علم مانا جاننا. جب امام کسی چیز کو جاننا چاہتا ہے بس اسی لمحے اللہ اس امام کے دل میں اس چیز کو ڈال دیتا ہے. اب اس سے زیادہ علم کس کا ہوگا ائمہ اہل بیت کے علاوہ؟ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات امام سوال سن کے جواب دیتے تھے، بعض اوقات سوال سے پہلے جواب دے دیا کرتے تھے. اور یہ ہمارے ائمہ کی شان ہے کہ کسی مقام پر ہمارے امام نے سوال سے پہلے کہ سوال کے بعد نہیں کہا کہ ہمیں نہیں پتا ہے. یا توجہ فرمائی. اب ایک لفظ ذرا بات ہو جائے، بس زیادہ گفتگو کو میں بستے کلام نہ ہو، گفتگو پھیلے نہیں، ایک لفظ بات ہو جائے تو سیر حاصل گفتگو ہو جائے. محدثہ شہزادی کا لقب ہے. محدثہ کا معنی جس سے فرشتے باتیں کرتے ہوں.
کہنے لگے کہ دیکھو انہوں نے سیدہ کو نبی بنا دیا. میں نے کہا ہمیں نبی بنانے کی کیا ضرورت ہے, وہ نبی کا ٹکڑا ہے, اتنا کافی ہے. ہمارا یہی کافی ہے, نبی کا ٹکڑا. قیامت تک کی کوئی چہیتی نبی کا ٹکڑا تو بن کے دکھائے. کوئی اور چہیتی ہو جو نبی کا ٹکڑا بن جائے. ارے زمانہ اگر اسی ٹکڑے کو سمجھ گیا ہوتا تو امت ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوئی ہوتی. ذرا میں ایک مثال دے دوں اور آپ سے بہتر اس مثال کو کون سمجھے گا. اب دیکھیے ٹکڑا, بھائی ٹکڑے کے لیے ایک لفظ عربی میں جز ہے. جز, انا وعلی من نور واحد, واحد ایک, جز اس کا ٹکڑا, آدھا بھی کہنے آپ. اور ایک مرتبہ عربی میں ٹکڑے کے لیے بضعہ بھی بولا جاتا ہے. بضعہ یعنی حدیث جو ہے, ان فاطمہ بضعۃ منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, میرا ٹکڑا ہے. یہ کہنے والا رسول بھی ہے, نبی بھی ہے, معصوم بھی ہے, عالم بھی ہے, افضل بھی ہے, اکرم بھی ہے. بھائی جتنے لگاتے جائیں باپ, آپ کے پاس بہت وقت ہے, لگاتے رہیے. جو کچھ فضائل نبی کے پاس ہیں اس سب کا ٹکڑا کون ہے؟ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ امام بخاری لکھ کے چلے گئے, گھبرانا کیسا ہے؟ امام بخاری نے 3 حدیثیں لکھی ہیں جناب فاطمہ کے لیے. 3 حدیثیں, 3 حدیثیں. آپ کو ممکن ہے 3 سے زیادہ بھی یاد ہوں, لیکن امام بخاری نے 3 حدیثیں لکھی ہیں, اور وہ 3 حدیثیں ہی کافی ہیں. جناب سیدہ کے لیے بخاری میں لکھا فاطمہ بضعۃ منی, حضور نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. دیکھیے ظاہر ہے کہ جو تنزیل المومنین کی جو مسجد ہے, خدا مساجد کو ہمیں چاہیے کہ ان کو آباد کریں. یہ مساجد امام بارگاہ دینی شاعر میں سے ہوتے ہیں, دین کی نشانیاں ہوتے ہیں. مسجدوں کو امام بارگاہوں کو آباد کریں. یہ جو مسجد ہے بھائی, ہم نے کئی مرتبہ صحن میں بھی نماز پڑھی ہے, اور اندر تو ہے ہی نماز کی جگہ. اگر کوئی صاحب جوتا لیے مسجد کے صحن میں چڑھتے جائیں تو کوئی آ کے پیچھے سے گلا کھینچے گا, بھائی چپل یہاں اتاریے, مسجد کا صحن ہے, مسجد کا صحن ہے. وہ آپ سے اگر سائنس بیان کرے کہ بھائی مسجد کا صحن ہے نا, مسجد تھوڑی ہے, مسجد تو اندر ہے. بھائی سارا چکر کا کے کی کا تو ہے, کا کے کی. مسجد کا صحن, منبر کا زینہ, نبی کا ٹکڑا, یہ کا کی کا تو چکر ہے سارا, اور کیا ہے. بھائی مجھے بتلا دینا, یہ بزرگ بیٹھے, خدا نے سلامت رکھے, کا سایہ قائم رہے اہل علاقہ پہ, ان کے گھر والوں پر. بھائی مسجد کے جوتے میں کوئی صحن میں کوئی جوتا لے کر جا رہا ہے, کیا مذاق ہے؟ مسجد کا تو صیغہ اندر پڑا گیا ہوگا. کہنے کہ نہیں مولانا مسجد کا صحن ہے, اس پر بھی صیغہ مسجد پڑا گیا ہے. جس حصے پہ صیغہ مسجد پڑھ دیا جائے اسے جان بوجھ کر نجس کرنا حرام ہے. خود سے نجس ہو جائے, اگر کوئی بچہ نجس کر دے فوراً پاک کرنا واجب ہے, علماء نے لکھا ہے کتابوں میں. اگر 4-5 میں سے کسی ایک نے بھی فوراً صاف نہ کیا, سب گناہ گار ہوں گے. یہ ہے مسجد کا صحن. مجھے بتائیے, جب مسجد کے صحن کا یہ احترام ہے تو مسجد کا بھی احترام تو یہی ہے. بھائی مسجد تو اندر, مسجد کے صحن کا احترام کیوں ہو رہا ہے؟ کہ مولانا مسجد کا ٹکڑا ہے. آپ خاموش رہ گئے, مسجد کا ٹکڑا ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں, جو جس کا ٹکڑا ہو تو اس کا احترام ویسے ہی ہوتا ہے جیسے پورے کا احترام ہو. 2 لفظ ہیں عربی میں, جز اور کل. جز کہتے ہیں آدھے کو, کل کہتے ہیں پورے کو. صفائی نصف ایمان ہے, سب جگہ لکھا ہوا ہے, اور وہیں پہ تھوکتے ہیں سب سے زیادہ. وہیں لکھا ہوا ہے صفائی نصف ایمان ہے, وہیں تھوکیں گے. اور علی کیا ہے؟ کل ایمان. تو پھرتے رہو آدھا ایمان لے کر, جب تک علی نہ ہو ایمان پورا نہیں ہوتا ہے. وہ صفائی ستھرائی کس کام کی کہ دل سے بغض علی صافی نہ ہو. توجہ فرمائی آپ نے. دیکھیے یہ منبر ہے, 1 2 3 4, یہ منبر کے زینے. اجازت دیتے ہیں کہ میں منبر کے آخری زینے کو جان کر نجس کر دوں؟ کوئی اجازت نہیں دے گا. مولانا کیسی غیر معقول باتیں کر رہے ہیں, یہ منبر کا زینے کا ٹکڑا ہے. میں نے کہا بیٹھا تو میں اس پر ہوں, قدم میرے اس پر ہیں, اگر یہ نہ بھی ہو تو کیا ہے؟ کہ مولانا منبر کا زینہ ہے, اس کے ذریعے سے اس پہ جایا جاتا ہے, یہ نہ ہو تو آپ اس پہ جا ہی نہیں سکتے. اس کا مطلب کہنے میں ٹکڑا ہے مگر پورے تک یہی پہنچانا ہے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, خبردار ٹکڑا سمجھ کے نظر انداز نہ کرنا. اگر یہ ٹکڑا کسی کے پاس نہ ہوا تو پورا نبی ماننا بھی فائدہ نہیں دے گا, پورا نبی ماننا بھی فائدہ نہیں دے گا. توجہ رکھ. اب آپ اندازہ لگائیں, میں تو ایک ہی حدیث کی تلاوت کریے اور ذرا اسی پہ بات ہو جائے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے,
حضور کی حدیث ہے، بخاری کا حوالہ ہے. بخاری کے بعد کسی کتاب کا حوالہ دینا بے وقوفی ہے. جو بخاری لکھ کر چلے گئے، اب کس کے ابا میں مجال ہے کہ بخاری کی حدیث کو چیلنج کرے؟ بخاری میں لکھا ہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اچھا اب میں ایک جملہ کہتا ہوں، جو احترام کل کا ہوتا ہے وہی احترام جز کا ہوتا ہے. آپ اجازت نہیں دیں گے کہ میں ٹکڑے کی توہین کروں اور پورے پہ بیٹھ جاؤں، ہو ہی نہیں سکتا ہے. اب ایک اور مثال دیتا ہوں. دیکھیے اگر اول تو مہنگائی بہت ہے لیکن ایک مثال دے دیتا ہوں، مہنگی چیز ذرا اس کو قبول فرمائیے گا. کسی شخص کے پاس نوٹ ہو اور آدھا جعلی ہو آدھا اصلی ہو، جوڑا ہوا ہو. بھائی 2 نمبر کا کام تو ایسے ہی ہوتا ہے. آدھا ظاہر ہے کہ جب اصلی ٹکڑے کو اللہ کیا تو اب جعلی ہی جوڑے گا نا. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، ہٹا کے دکھاؤ پھر جعلی ہی ملے گا جو ملے گا. نوٹ آپ نے دیا، خریداری کری، دکاندار کو نوٹ دیا اور آپ نے سودا ہاتھ میں لیا اور چلتے بنے. اس نے آواز دی اور آواز دے کر کہا میاں نوٹ جعلی ہے، اس لیے کہ تم نے آدھا نوٹ دیا ہے، آدھا ٹکڑا نہیں ہے، آدھا ہی نوٹ آپ کے پاس ہے. آپ یہ کہیں کہ ہاں بھائی آدھا میرے پاس ہے، رکھا ہوا ہے، بڑا سنبھال کے رکھا ہوا ہے، آپ آدھے پہ دے دیں. وہ کہے گا نہیں، آدھا لے کر آؤ تو ملے گا. آدھے نوٹ پر تو خریداری نہیں ہوتی، تم آدھے نبی کو مان کر جنت کہاں لے کے چلے جا رہے ہو. اب جملہ کہہ دیتا ہوں ذرا قبول فرمائیے گا. جیسے آپ سن رہے ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے، جب مسلمان قیامت میں آدھی نبی کی محبت دے کر جائے گا نا، فرشتے بھی کہیں گے یا تو پاگل ہے یا ہمیں بے وقوف سمجھ رہا ہے. نبی کا ٹکڑا جب تک ساتھ نہ ہو، نبی کی محبت بھی تجھے فائدہ نہیں دے سکتی ہے. وہ ٹکڑا ہمارے پاس ہے، وہ ٹکڑا ہمارے پاس ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. ایک اور جملہ سنیے. اہل سنت کے علماء میں ایک بحث ہے کہ اس وقت ابھی روئے زمین کا سب سے افضل ٹکڑا کیا ہے. پوری زمین کا سب سے افضل ٹکڑا اس وقت کیا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے جو ہے، ان کی کتاب کا نام ہے اشرف الجواب، 3 جلدوں پر ہے. اشرف الجواب میں مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنا نظریہ لکھا. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت خانہ کعبہ کا جو ٹکڑا ہے وہ سب سے افضل ہے. آپ سنیں، آپ انہوں نے یہ کہا، ادھر سے ایک عالم اٹھا، اس نے کہا نہیں بھائی نہیں، یہ افضل نہیں ہے. کہنے کیوں؟ عرش کا جو حصہ ہے وہ سب سے افضل ہے. کسی نے کہا نہیں یہ بھی افضل نہیں ہے. کرسی جو عرش پہ کہا جاتا ہے، یہ والی کرسی نہیں، عرش پہ جو ہے آیت الکرسی میں جس کا تذکرہ ہے، وسع کرسی السماوات والارض، سب سے افضل ٹکڑا کرسی کا ہے. کسی نے کہا نہیں سب سے افضل ٹکڑا یہ ہے، کسی نے کہا سب سے افضل ٹکڑا وہ ہے. اہل سنت کے علماء کا ایک متفقہ قول آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، شاید کسی قابل ہو، اگر ہو تو اہل سنت کو داد دے دیجیے گا، مجھے نہ دیجیے گا، میں تو صرف نقل کر رہا ہوں. بھائی داد تو جس کی بھی ہو اس کو پہنچنی چاہیے. ہم داد کے معاملے میں اور صلوات کے معاملے میں بڑے پابند ہیں. جس کا جو حقدار ہو اسے پہنچا دیتے ہیں. کوئی اگر رحمت کا حقدار ہو اسے رحمت پہنچاتے ہیں، کوئی لعنت کا حقدار ہو وہ بھی پہنچا دیتے ہیں. ہم حق نہیں رکھتے، حق نہیں رکھتے. یا توجہ سنائی آپ نے. اب جملہ سنیں اہل سنت علماء نے کیا لکھا. اچھا ایک نہیں، یہ ایک حوالہ نہیں ہے کہ آپ کا اشرف علی تھانوی کا حوالہ دے دیا خالی، بہت بڑے عالم ہیں دیوبند کے. میں آپ کا حوالہ دیتا ہوں، کتاب کا نام ہے لطائف جسد مصطفیٰ، یعنی حضور کے جسم کی خوبصورت باتیں، نقطے. لطائف نکلا لطف سے، لطیف سے، لطائف جسد مصطفیٰ. اہل سنت کا عالم ہے قاری ظہور احمد فیضی لاہور کا، اس کی کتابوں کا ترجمہ ہماری انچولی کی دکانوں پہ مل جائے گا. جا کر نام لے کتاب لطائف جسد مصطفیٰ، وہ آپ کو دے گا. اتنے حوالے اہل سنت کے علماء کے اس نے جمع کیے. سارے اہل سنت کے علماء کہتے ہیں کعبہ، مسجد حرام، مسجد نبی کچھ افضل نہیں ہے زمین پر. سب سے افضل ٹکڑا. اچھا بعض علماء نے کیا کہا پتہ ہے؟ حضور کا حجرہ. جملہ سنیں، بات آ رہی ہے. حضور کا حجرہ، کمرہ جہاں رہتے تھے، وہ افضل ہے پوری کائنات سے، حتیٰ کہ عرش سے، کرسی سے، کعبے سے. لیکن 2 علماء نے حاشیہ لگایا، اس پر نوٹ لگایا. کہنے لگے نہیں بھائی، اگر حجرے میں حضور ہوں تو حجرہ پوری کائنات سے افضل ہوگا، حجرہ خالی ہو تو نہیں. کیوں؟ سارا چکر تو رسول اللہ کا ہے نا، اصل تو وجہ رسول اللہ کی ہے. اور اچھا ہی ہوا رسول اللہ کے بعد یہ والی بات نہ کری، کیونکہ نہیں پتا رسول کے بعد کون کون کمرے میں رہے گا.
بھائی ایک کمرے میں ایک ہی آدمی تھوڑی رہے گا، وہ جائے گا دوسرا آئے گا، وہ جائے گا دوسرا آئے گا. فرمائے نہیں، یعنی ساری بات آ کر کہاں رکی؟ رسول اللہ پر. وہ کہتے ہیں جہاں بھی حضور ہوں وہ ٹکڑا پوری کائنات سے افضل ہے. پھر علماء کہتے ہیں بھائی اس وقت زمین کا ٹکڑا افضل کون سا ہے؟ کہنے لگے طے ہے، اس وقت قبر میں جس جگہ پر نبی کا جسد مبارک ہے وہ ٹکڑا جو نبی کو اٹھایا ہوا ہے، وہ ٹکڑا عرش سے بھی افضل، کعبے سے بھی افضل، حضور کے حجرے سے بھی افضل، پوری کائنات کے آسمان اور زمین کی ہر چیز سے افضل. اہل سنت کے رحمٰن لکھا. اور اب میں ایک جملہ، اب آگے کا جملہ میرا ہے، اب چاہے تو داد دیں چاہے تو نہ دیں، پہلے تو میں نے آپ سے بتلا دیا. اب جملہ یہ ہے کہ یعنی فیصلہ یہ ہوا کہ جو ٹکڑا حضور کو اٹھائے ہوئے وہ ٹکڑا پوری کائنات سے افضل ہے. ٹکڑے پہ بات ہو رہی ہے. اب مجھے یہ بتائیے یہ ٹکڑا نبی کو کب تک اٹھائے گا؟ قیامت تک. جیسے قیامت آئے گی اللہ زمین و آسمان کو لمیٹے گا، یہ ٹکڑا جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ نبی کو جو اٹھائے اللہ اس ٹکڑے کو جہنم میں نہیں بھیجتا. تم نے ابو طالب کو جہنم میں کیسے بھیج دیا ہے؟ مجھے بھی مسلمانوں کی عقل میں بڑا شک ہوتا ہے بعض اوقات کہ ساروں کو ہذیان ہو گیا ایک ساتھ، کہ سب کو ہذیان ہو گیا ایک ساتھ، سب پاگل ہو گئے. جو ٹکڑا نبی کو اٹھائے زندگی کے بعد وہ تو جہنم میں نہ جائے. جو ابو طالب محمد کو دشمنوں سے گھود کے بچائے رہے اس کو تم نے قیامت سے پہلے جہنم میں بھیج دیا. بڑی جلدی پڑی تھی جہنم میں بھیجنے کی، جبکہ طے ہے کہ جنت جہنم کا فیصلہ قیامت کے بعد ہونا ہے. اسے کہتے ہیں جھوٹے کا کوئی حافظہ نہیں ہوتا. جھوٹی حدیث بنائی تھی نا ابو طالب کو آگ کے جوتے پہنائے، اس سے ابو طالب کا دماغ کھولتا ہے. جھوٹی حدیث بنائی ہے. ارے ابھی جب جہنم ہی نہیں بنی تو جوتے کہاں سے اور ابو طالب کہاں سے؟ ایک شخص نے علی کے سامنے کہا تھا علی آپ کا باپ جہنم میں ہے، تو علی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور چھوڑ نہیں دیتے. اس نے کہا یا علی معاف کر دے، آئندہ نہیں کہوں گا. کہا تجھے کچھ کہہ نہیں رہا، بس بتانا اتنا ہے کہ میں جنت دوزخ بانٹنے والا ہوں. میرے باپ کو چھوڑ، اپنے باپ کی فکر کر. تیرے باپ کو علی کہاں ڈالنے والا ہے؟ میرے باپ کی فکر چھوڑ دے. توجہ فرمائی آپ نے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تب آپ اندازہ لگائیے کہ علماء نے لکھا کہ زمین کا وہ ٹکڑا جو نبی کو اٹھائے وہ سب سے افضل ہے. تو بات تو ختم ہو گئی. اب میں نتیجہ دے رہا ہوں. اس پوری گفتگو کا نتیجہ یہ ہے، مجھے بتائیں جو ٹکڑا ذرا سی دیر کے لیے نبی کو اٹھائے، وہ ٹکڑا نبی کا ٹکڑا نہیں ہے، نبی کو اٹھایا ہوا ہے. کا کے کی کو، وہ نبی کو اٹھایا ہوا ہے. مجھے بتائیں جو ٹکڑا کچھ دیر نبی کے جسم سے مس ہو وہ ٹکڑا تو سب سے افضل ہو جائے. اور جس بیٹی کو نبی اپنا ہی ٹکڑا کہہ دیں، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے، تو سوچو زہرا کی برابری کائنات میں کون کر سکتا ہے. اور پھر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، رشتہ داری کی بے ساکی پر اسلام پہ چلنے والوں نے ہر حدیث کو رشتہ داری کی باسکٹ پہ ڈال دیا. اللہ بڑی محبت کی بیٹی سے کہہ دیا کہ بھائی میرا ٹکڑا ہے، تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا. ہر باپ جو ہے ہر بیٹی اپنے باپ کا ٹکڑا ہے. بھئی ہر بیٹی اپنے باپ کا ٹکڑا ہے. تو اگر ایسے ہی ہے تو پھر اس حدیث میں فضیلت کیا رہی؟ علماء کہتے ہیں نہیں، یہ جو کہا نا کہ فاطمہ اپنے باپ کا ٹکڑا ہے، یہ جو ٹکڑے کا لفظ کا ہے، جا کے پڑھیں کتاب کا ایک اور حوالہ دیتا ہوں. مناقب الزہرا کتاب کا نام ہے. 1011 ہجری کا عالم اہل سنت کا عالم کا نام ہے علامہ عبد الرؤوف مناوی. 1001 آج سے 300-350 سال پرانا عالم اہل سنت کا. اس کتاب کا بھی ترجمہ آپ کو مناقب الزہرا مل جائے گا. اسی قاری ظہور احمد فیضی نے کیا ہے. کیا عجیب جملہ لکھا، کہتا ہے یہ جو حضور نے اپنی، میں خدا کی قسم کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دے رہا آپ کو، میں حوالہ اہل سنت کا دے رہا ہوں تاکہ پتہ چل جائے زہرا ہر شریف النفس آدمی کا موضوع ہے. خبیثوں کی بات میں نہیں کر رہا. شریف النفس اہل سنت سے بھی مل جائے تو میں دکھا کر پڑھنے میں شرم نہیں کرتا. سنو اہل سنت نے کیا لکھا ہے، سنو. ہماری نہ سنو، اہل سنت کی تو سنو. علامہ عبد الرؤوف مناوی 1011 یعنی علامہ مجلسی کے زمانے کے قریب کے عالم ہیں. علامہ مجلسی بھی 11ویں ہجری کے عالم ہیں، یہ چل رہے گا 14ویں. یہ 1011 کا یعنی ان سے ایک صدی پہلے کا. علامہ مناوی نے اپنی کتاب میں لکھا یہ جو حضور نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس کی تشریح کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں صرف باپ اور بیٹی کی نسبت سے نہیں کہا، وہ تو ہر بیٹی ہے. فضیلت کیا ہے؟ فرمایا فاطمہ علم میں، شرف میں، فضیلت میں، سخاوت میں، ہر شے میں اپنے بابا مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے.
بھائی بہت بڑا جملہ کہا ہے، فاطمہ علم میں اپنے بابا کا ٹکڑا ہے. اگر حضور کو پوری کائنات کا علم ہے تو فاطمہ کو بھی پوری کائنات کا علم ہے. علی تو ہیں باب مدینہ العلم، علی کی کیا بات کروں، علی تو ہیں. خبردار زہرا کو سی بیٹی نہ سمجھنا، زہرا بڑی ہستی کا نام ہے. زہرا وہ ہے جو ایک علی کو چھوڑ کر 11 اماموں پہ حجت ہے کہ نہیں؟ 11ویں امام کی حدیث ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی ہے. 11ویں امام فرماتے ہیں ہم تم پر اللہ کی حجت ہیں، ہماری دادی ہم پہ بھی اللہ کی حجت ہیں. ارے بھائی ترجمہ تو ذرا سماعت فرمائیے، یعنی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ جیسے تم پر ہماری اطاعت واجب ہے، ہم پر زہرا کی اطاعت واجب ہے. اچھا مولا علی کا استثناء کیوں کیا؟ مولا علی کو کیوں نکالا اس میں سے؟ اس لیے کہ علی زہرا کے بھی امام تھے، اور امام کی اطاعت ہوتی ہے، امام کسی کی اطاعت نہیں کرتا. جناب امیر المومنین جناب سیدہ کی اطاعت نہیں کریں گے، ہاں زہرا علی کی اطاعت کریں گی، کیونکہ علی زہرا کے بھی امام ہے. یہ جملہ بھی بڑا عزیز، بڑا فخر کا تھا. کبھی سوچنا بیٹھ کر، کوئی پوچھے نا آپ کا پہلا امام کون ہے، فخر سے کہنا علی میرا پہلا امام ہے، یا یوں کہہ دینا میرا پہلا امام وہ ہے جو زہرا کا پہلا امام ہے. سنتے ہیں کہ اپنے امام سے ناراض ہونے والا جہنم میں جاتا ہے. تو اگر زہرا علی کو امام مان رہی ہے تو اس کا مطلب زہرا کی نگاہ میں علی امام ہے، کوئی اور امام نہیں ہے. تو ہمارے پہلا امام وہی جو زہرا کا پہلا امام ہے. اب آپ توجہ فرمائیے، یہ جو کہا ہے نا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، آگے جا کر اور جملہ کیا لکھتا ہے؟ وہی امام مناوی، کتاب کا نام مناقب الزہرا، 1011 ہجری کا عالم. آگے جا کر کہتا ہے یہ جو کہا نا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ جو تعلق ہے یہ بھی بڑا اٹوٹ ہے، ٹوٹتا نہیں. وہ کیسے؟ روایت کا جملہ سنیں. پیغمبر کے ایک صحابی ہیں، ایک دن انہوں نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک قسم کھائی. انہوں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو درخت سے بندھوا رہا ہوں اور اس وقت کھلواؤں گا جب حضور اپنے ہاتھ سے مجھے آ کے کھولے. اور اس صحابی کی، کون سمجھے گا یہ صحابہ کرام کی ادائیں کی مجلسیں تو ہیں، ہم ہی تو سمجھائیں گے یہ چیزیں بھی. نعرے لگانا بہت آسان ہے بھائی، صحابہ کی اداؤں کو بھی تو سمجھو. اس صحابی کی نیت یہ تھی کہ جب حضور آ کر مجھے کھولیں گے تو حضور کا ہاتھ مجھے لگے گا، اور حضور کا ہاتھ لگ جائے تو جہنم حرام ہے. اچھا اگلا بھی جملہ سن لیں. بشرط یہ کہ دل میں بغض اہل بیت نہ ہو. ہاتھ تو پتہ نہیں کتنوں کو لگا ہوگا. یہ طے ہے، یعنی یہ والی بات پہلے سے، یہ شرط پہلے سے طے ہے. یعنی سوچا نہ کریں اس میں کہ مثلا روایت میں آتا ہے جس نے یتیم کی کفالت کی وہ اور میں ایسے ہوں گے، تو مولانا کیا وہ بھی ایسے ہوں گے ساتھ؟ بھائی یہ شرط بعد میں ہے. پہلی شرط ہے ولایت علی. وہ اگر ہے تو یہ ساری حدیثیں ہو کے ہیں، ورنہ تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس صحابی نے قسم کھائی کہ میں اس وقت یہاں سے کھلوں گا جب حضور مجھے کھولیں. تو کسی صحابی نے کہا حضور تو مدینے سے باہر کسی کام پہ تشریف لے گئے، تو کیا کب تک بندے رہو گے بھائی؟ کہنے لگے نہیں، قسم کھائیے. اب جملہ سنیں. اچھا میں صرف روایت نقل کر رہا ہوں، روایت پہ ہو سکتا ہے بحث ہو سکتی ہو ہمارے نزدیک، لیکن میں صرف قول کو نقل کر رہا ہوں. کہتے ہیں جناب زہرا تک یہ گفتگو پہنچی تو کسی نے کہا ایسے ایسے آپ کے بابا کے صحابی نے اپنے آپ کو اس طرح سے باندھ لیا ہے. آپ نے چادر اوڑھی، اور یہ بات بھی obvious ہے کہ چادر اوڑھی، حجاب کیا، مسجد کے صحن میں آئی، دیکھا وہ صحابی وہاں بندھے ہوئے، آپ اپنی کنیزوں کے ساتھ ہیں، لوگ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے ہاتھ سے اس رسی کو کھولنا شروع کر دیا اور صحابی کو آزاد کیا. اب بولا وہ کچھ نہیں، بنت رسول ہے، کیا بولیں؟ یعنی اس کے بھی عقیدے میں زہرا نبی کا ٹکڑا تھی. لیکن جب زہرا نے اسے رسی سے کھول دیا، بس زہرا کسی کی رسی کھولتے ہیں تو خوشی کا عالم کتنا ہوگا نا. اور زہرا کے دشمنی میں اگر کسی کے رسی پڑ جائے تو اس سے شرمندگی کتنی ہوگی. بس زہرا نے رسی کھول دی، تھوڑا سا تو خوش ہو جا. اس کے منہ پہ 12 بج رہے، وہ خوشی نہیں ہو رہا ہے. کسی نے کہا بھائی خوش نہیں ہو تم؟ کہنے لگے میری تو منت یہ تھی کہ حضور مجھے کھولیں، حضور کھولیں. ٹھیک ہے، حضور کی بیٹی نے کھول دیا، بڑی چہیتی شہزادی ہیں. روایت کا جملہ یہ، اتنے میں حضور تشریف لائے. فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا ایسے ایسے اس نے قسم کھائی تھی کہ حضور ہی مجھے کھولے تو یہاں سے کھلوں گا. فرمایا آپ کی شہزادی نے اس کی رسی کو کھول دیا. فرمایا تو کیا بات ہے؟ تم نے سنا نہیں تھا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ کا کھولنا ایسا ہے جیسے میں نے کھولا ہو. اب بتاؤ یہ محبت والی بات ہے یا ٹکڑے والی بات ہے؟ یعنی مجھے بتائیے، ایک آدمی کی رسی زید کھول رہا ہے ایک مرتبہ کھول رہا ہے عمر، تو زید اور عمر کیا ایک ہے؟ عمر زید کسی اور کا بیٹا ہے، عمر کسی اور کا بیٹا ہے. یہاں پر ہمارے میری بیٹی اگر رسی کھولے تو ایسا ہے جیسے میں نے کھول دیا. اب آیا بزا کا معنی سمجھ؟
یعنی زہرا کا کسی کو آزاد کر دینا ایسا ہے جیسے حضور نے آزاد کر دیا، اور زہرا کا ناراض ہو جانا ایسا ہے جیسے اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ تو شہزادی کے القابات میں سے ایک لقب محدثہ، بس اس پہ بات سنن گفتگو کو روکا جائے گا ایک وقت پر۔ محدثہ کا معنی جس سے فرشتے باتیں کرتے ہوں۔ اب ایک جملہ سنیں، اور آپ یوٹیوب دیکھتے رہتے ہیں، اگر نہیں دیکھتے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ٹینشن فری ہے۔ میں چونکہ دیکھتا رہتا ہوں تو 10 طرح کی چیزیں دیکھتا ہوں، تو دماغ میں 10 باتیں چل رہی ہوتی ہیں، تو ان کو ممبر پہ بیان بھی کرنا ہوتا ہے۔ اب لوگوں کا خیال یہ ہے کہ شیعوں کے ہاں صحیفہ فاطمہ نامی قرآن کوئی الگ سے ہے، جسے مصحف فاطمہ بھی کہتے ہیں ہم، ہے، اور ڈنکی کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ مصحف فاطمہ نامی کتاب ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ روایت ہمارے یہاں موجود ہے، تم خود سے کیسے سمجھ لے ہو؟ کتاب ہماری ہے، روایت ہماری، ہم سے پوچھو نہ کر اس میں کیا ہے۔ تو میں ببانگ کے دہل بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ ایک مصحف کی بات کر رہے ہیں، میں اگر آپ کو 10 مصحف صحابہ کرام کے پاس دکھاؤں تو کیا کریں گے؟ احمق انسان مصحف کہتے ہیں کسی بھی کتاب کو، پہلی بات مصحف کہتے ہیں کتاب کو۔ جاؤ چلے جاؤ سعودی عرب میں تو بڑی رونق لگی ہے آج کل، سعودی عرب کے اندر وہاں جا کے پوچھو، آج بھی وہ قرآن کو قرآن نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں مصحف شریف۔ جب لفظ شریف لگاتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کی بات ہو رہی ہے، ورنہ عرب میں کسی بھی کتاب کو مصحف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ مصحف فاطمہ، فاطمہ کی کتاب۔ ابھی تو جب فاطمہ کی کتاب کہہ دیا تو قرآن کہاں سے رہا؟ وہ اللہ کی کتاب تھوڑی کا ہے، اس کو سمجھو۔ اسی طریقے سے مصحف ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود کا ایک اپنا مصحف تھا، کتاب تھی، مصحف عائشہ، مصحف حفصہ، ان دونوں کی الگ الگ کتابیں تھیں، تو کیا 25-30 قرآن تھے؟ یہ کون سی خدمت کر رہے ہو تم قرآن کو اختلافی بنا کر، اور قرآن کے بارے میں انتشار اور قرآن کے بارے میں گمراہی پیدا کر کر، اور اس گمراہی کو ہمارے گلے میں ڈالتے ہو۔ ہم سے زیادہ قرآن کا محافظ کون ہوگا؟ ہمارے تو تیسرے امام نے سر کٹنے کے بعد قرآن پڑھا ہے، تمہارا کوئی ایسا قاری دکھاؤ جو مرنے کے بعد قرآن پڑھ رہا ہو۔ ہم سے زیادہ قرآن کی باتیں کوئی نہ کرے۔ ہمارے پہلے امام نے کہا تھا قرآن کی ساری آیتوں کے بارے میں جانتا ہوں، یہ بھی بتا دوں گا کون سی دن میں اتری تھی، کون سی رات میں اتری ہے۔ ہم سے زیادہ کوئی قرآن کی باتیں نہ کرے، ہم سے بڑا قرآن کا محافظ کوئی نہیں ہے۔ مصحف فاطمہ، آپ کوئی حدیث کی کتاب لے آئے ہماری، سب میں لکھا ہے مصحف فاطمہ وہ کتاب تھی کہ رسول اللہ کی وفات کے شہادت کے بعد جناب زہرا غمگین رہتی تھی۔ اللہ نے جبریل سے کہا جاؤ زہرا سے جا کے باتیں کیا کرو، دل بہلاؤ، مجھے زہرا اداس اچھی نہیں لگتی۔ جبریل امی آئے، جناب سیدہ کو آئندہ کے حالات کی خبریں دیتے تھے، آپ کے شیعوں میں یہ لوگ آئیں گے، آپ کے یہ حالات ہوں گے، آپ کے بیٹوں کی حکومت ایسے ہوگی، آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ یہ ہوگا، ایسے ہوگا، میدان محشر میں یہ ہوگا۔ تو ایک دن جناب امیر المومنین آئے تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ اے علی، میرے پاس فرشتہ آتا ہے جبریل، اور وہ مجھے سارے حالات کی خبریں دیتا ہے۔ فرمایا اب جب وہ آپ کے پاس آئے تو مجھے بتائیے گا۔ جناب جبریل بتاتے جاتے تھے، جناب سیدہ حضرت امیر کائنات کو بتاتی تھی، امیر کائنات اسے اپنی ہاتھ سے لکھتے جاتے تھے، اس کتاب کو مصحف فاطمہ کہا گیا۔ تو اس میں کون سی قیامت آ گئی؟ کیا آسمان گر گیا زمین پر؟ کیا زمین پھٹ گئی؟ کیا ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ اب میں آپ کو 36 صحیفے میں گنواتا ہوں۔ بخاری کے اندر روایت ہے، آپ ابھی سرچ کریں، پلے اسٹور پر جائیں، بخاری میں اردو ڈاؤن لوڈ کریں، پہلا چیپٹر کھولیں، کتاب العلم۔ کتاب العلم کے اندر ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں خطبنا ذات یوم علی بن ابی طالب علی منبر رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن حضور کے منبر پر علی بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، علی بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جو خلیفہ ثالث کی قتل کا دور تھا، خلیفہ ثالث کو قتل کیا جا چکا تھا، بلوے کا زمانہ تھا، فتنے کا زمانہ تھا۔ فتنے کے زمانوں میں عرب تلوار کو ساتھ رکھتے تھے اپنے، امیر کائنات اپنی تلوار کو ساتھ لیے ایسے بیٹھے تھے، ایسے بیٹھے تھے، مرد کا ہی کام ہے تلوار کو ایسے لے کے بیٹھنا، علی ایسے لے کے بیٹھے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری نہ مانو، ابو ہریرہ کی تو مان لو، حضرت ابو ہریرہ کی تو مان لو، اتنا بڑا صحابی کہہ رہا ہے، کہتے ہیں میں نے دیکھا علی کی تلوار کے دستے میں، جو تلوار کو پکڑنے کی جگہ ہوتی ہے، دستے میں ایک صحیفہ لٹک رہا ہے جو لمبان میں اونٹ کی ٹانگ کے برابر تھا اور چوڑان میں 70 ہاتھ لمبا۔ ایک نارمل آدمی کے ہاتھ کو 70 دفعہ لے جائیں، جتنی چوڑان بن سکتی ہو اتنا لمبا ایک صحیفہ تھا۔ میں نے اسے، بخاری میں لکھا ہے، میں نے اسے علی کی تلوار میں لٹکا وہ دیکھا۔ خطبہ ہو چکا، اسی کو تو صحابی کہتے ہیں، جو ہر سوال فوراً پوچھے، پوچھنے والے کو صحابی کہتا ہے، افواہوں پہ کان دھرنے والے اور ہوتے ہیں۔
صحابہ پوچھتے تھے، علی بتاتے تھے. تو ہم نے بھی صحابہ سے سیکھا، علی سے پوچھو، کسی اور سے نہ پوچھو. کسی اور سے پوچھو کہ پتہ نہیں کب ذلیل ہو جاؤ، وہ کہے مجھے نہیں پتا. اس سے پوچھو تو بغیر پوچھے بھی کبھی کبھی بتا دیتا ہے. کبھی جلدی میں ہوتے تھے، علی کہتے تھے سوال مت بول، ہمیں پتا کیا پوچھنا ہے، یہ لے. کبھی کبھار وہ 3 سوال پوچھنے آئے تھے، 2 پوچھ لیے، ایک کر علی میں بھول گیا. انہوں نے کہا میں بتاؤں. بھائی اسی کو تو علی کہتے ہیں. ذرا افسوس کرے مسلمان، کیسا ایمان کھویا تم نے. فرمایا کرتے تھے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھ لو اس سے پہلے مجھے کھو دو. تو جنہوں نے پوچھ لیا وہ فائدے میں رہے، جنہوں نے نہیں پوچھا وہ آج تک پھر رہے ادھر ادھر. ابو ہریرہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہے؟ آپ سنیں کیا ہے. بخاری کی روایت ہے، حوالہ میں نے دے دیا. حضرت امیر کائنات نے فرمایا اس کے اندر رسول اللہ نے مجھے قیامت تک کے پیش آنے والے مسائل کا حل لکھوایا ہے. جائیں کرے چیلنج، اس روایت کو چیلنج کرے کہیں پر جا کر اور کہو 70 ہاتھ لمبا قرآن بنا لیا. بخاری میں لکھا ہوا ہے 70 ہاتھ لمبا، اونٹ کی ٹانگ کے برابر لمبان. پتہ نہیں صحیفہ تھا کہ نقشہ تھا کسی چیز کا، کیا تھا بھائی. مسئلے بھی تو قیامت تک کے تھے. سب علی کو رسول اللہ نے بتائے تھے. اور مولا علی کہنے لگے قیامت تک، ذرا جملہ سنیں، امت کو جس چیز کی حاجت ہوگی وہ ہم اہل بیت کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے، پوچھنے ہم سے آئیں گے، ہم بتائیں گے. تو اس صحیفے کو کیا کہو گے؟ یہ قرآن ہے. اتنا بڑا قرآن کہاں رکھ کے پھرو گے؟ سر پہ رکھ دیا تو آدمی مر جائے گا. اونٹ کی ٹانگ کے برابر 70 ہاتھ چوڑا. تو جب تمہارا جواب اس کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں وہ تو ایک کتاب تھی، تو ایک کتاب اگر ہم پیش کر دیں تو موت کیوں آتی ہے؟ مصحف فاطمہ بھی وہ کتاب ہے جس میں قرآن نہیں ہے، یہ بھی واضح ہو جائے. پچھلے سال بھی ایک بات چلی تھی، ہمارے ایک مولانا کے خلاف بات ہوئی تھی. انہوں نے ایک کتاب کا تذکرہ کیا مصحف فاطمہ اور کہتے ہیں یہ قرآن ہے. کون بے وقوف کہتا ہے؟ ہم تو خواب میں بھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے بھائی. قرآن وہی ہے جو 2 گتے کے درمیان آج بھی موجود ہے. قرآن میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. لیکن مصحف فاطمہ ایک کتاب ہے جس میں قیامت تک کے حالات ہیں. اور علماء فرماتے ہیں ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب بھی کوئی دعویٰ کرے نا میں امام ہوں، مثلا اب تو کوئی بھی دعویٰ کرے گا تو یہی کرے گا میں امام مہدی ہوں، اس سے فوراً کہنا صحیفہ فاطمہ دکھا. ذرا سمجھیں یہ صرف کتاب نہیں ہے، امامت کی علامتوں میں سے علامت ہے. کیونکہ صحیفہ فاطمہ نسل فاطمہ میں صرف اسی کے پاس جائے گا جو امام وقت ہوگا. پہلے علی کے ہاتھ میں رہا کیونکہ علی امام تھے. علی نے حسن کو دیا، حسن نے حسین کو دیا، اور آج تک وہ حضرت حجت کے پاس محفوظ ہے. اور قیامت تک کے مسائل کا حل اس کے اندر پایا جاتا ہے. یہ ہے صحیفہ فاطمہ، یہ ہے علم فاطمہ. خدا کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے عوام میں اور بھولی عوام میں افتراق انتشار پیدا نہ کرو. قرآن تحریف سے پاک ہے. بس سمیٹ رہا ہوں ساری بات. فرشتے مریم سے گفتگو کرتے تھے. اب مجھے یہ بتائیے جب مریم پہ فرشتے آ سکتے ہیں تو فاطمہ زہرا نے کیا کیا ہے؟ اب مریم تو ایک نبی کی ماں ہے. مریم ایک نبی کی ماں ہے. یہ تو 11 اماموں کی ماں ہے. اور صرف 11 اماموں کی ماں نہیں ہے بلکہ نبی نے کہا تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. یا فاطمہ انتی ام ابیہا، فاطمہ تو اپنے باپ کی ماں ہے. ارے اسی کو سمجھ لو تو ہمیں دوسری چیزیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے. مجھے ذرا قسم کھا کے بتائیں بیٹی اپنے باپ کی ماں کیسے ہوتی ہے؟ بیٹی باپ کی ماں ہو ہی نہیں سکتی. بھائی ماں کا جو لفظ ہے جسے عربی میں ماں کہتے ہیں، اردو میں ماں کہتے ہیں، ماں تو وہ ہوتی ہے کہ جو اپنے اولاد کی ماں ہو. بیٹی اپنے باپ کی ماں کیسے بن سکتی ہے؟ تو ظاہری سی بات ہے علماء نے لکھا کہ یہاں پر کا معنی بیٹی نہیں لیا جائے گا. یہ والا معنی غلط ہے، ماں نہیں لیا جائے گا. یہ والا معنی غلط ہو جائے گا کہ بیٹی اپنے باپ کی ماں ہے. اب جملہ سنیں کیا ہے اور آخری جملے کے قریب ہو رہا ہوں. علماء کہتے ہیں کا معنی الف اور میم، کا معنی لغت میں صرف ماں نہیں ہے. کا معنی لغت میں ہے قصد، ارادہ، مقصود، مطلوب، پوری زندگی کا پھل، پوری زندگی کی محنت. اب علماء کہتے ہیں جناب سیدہ کو جو ابیہا کہا، اس کا مطلب حضور کی ساری رسالت کا جو دار و مدار تھی وہ فاطمہ تھی. اس کو بھی سمجھانا پڑے گا کیونکہ اس پہ بھی بڑا کام چل رہا ہے آج کل کہ دیکھو فاطمہ کو کہیں سے لا کے نبی بنا دیا. ارے بھائی میں 15,000 قرآن سر پہ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں فاطمہ نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے، نبی نہیں ہے.
تم مجھ سے 1000 بار بلوا لو میں کہہ دوں گا فاطمہ نبی نہیں ہے، لیکن 15,000 کی جگہ 30,000 مرتبہ میں یہ بھی کہوں گا فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے، نبی کا ٹکڑا ہے، نبی کا ٹکڑا ہے۔ 15,000 مرتبہ میں یہ کہوں گا فاطمہ نبی نہیں ہے، اور 30,000 مرتبہ میں یہ کہوں گا کہ فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے۔ سمجھنا تمہیں پڑے گا، تم اپنے ذہن سے پردے ہٹاؤ۔ یہ جو ہم نے کہا فاطمہ نبی کا ٹکڑا ہے تو نبی کا ٹکڑا ہے، نبی تھوڑی ہے۔ کیسے؟ وہ سنیں آپ، مجھے بتائیے حضور کی نسل کائنات میں کس سے آگے بڑھی؟ ان سے بھی پوچھ لو جن کے دل میں محبت فاطمہ نہیں ہے، وہ بھی کہیں گے فاطمہ۔ ایک فاطمہ تھی جن سے حضور کی نسل چلی۔ قاسم کا انتقال ہو گیا مکے کے اندر، ابو القاسم حضور کی کنیت ہے۔ طیب اور طاہر 2 بیٹے تھے، ابراہیم ماریہ قبطیہ کے بیٹے تھے جنہیں امام حسین پہ قربان کر دیا تھا، صدقہ کر دیا تھا۔ جبریل سے کہا میرے اس بیٹے کو لے جا، حسین کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ جائے گا تو صرف میں اور ماریہ روئیں گے، اگر یہ چلا گیا تو علی بھی روئے گی، علی بھی روئیں گے، فاطمہ بھی روئے گی، میں بھی روؤں گا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ والا جملہ سنیں۔ اور اب اس کے بعد علماء فرماتے ہیں چونکہ صرف جناب سیدہ بچی تھی تو اب ساری کی ساری نسل کا دار و مدار کس پر تھا؟ سیدہ پر۔ تب سیدہ وہ ہے کہ جو رسول کی زندگی کا محور ہے۔ اب کیوں نہ کہیں تو اپنے باپ کی ماں ہے، تو وہ ہے جس کی وجہ سے آج نسل رسول دنیا میں ہے۔ اور صرف رسالت کی کیا بات کروں، امامت، سلامت رہیں آپ۔ مجھے بتائیں اگر زہرا نہ ہوتی تو امامت کا سلسلہ کیسے بڑھتا؟ کیونکہ امامت کے لیے اللہ نے بطن جناب سیدہ کو چنا تھا۔ اور جملہ سن لیں اب آپ، علماء کہتے ہیں لو کان المحسن حیا، اگر محسن زندہ رہ جاتے، لکان نبیا او اماما، تو یا تو محسن تک نبوت پہنچ جاتی یا امامت پہنچتی۔ نبی کا بیٹا ہر زمانے میں نبی رہا ہے نا، لیکن حضور کا ایک خاصہ یہ ہے کہ اللہ نے حضور کو خاتم النبیین کہہ دیا ہے۔ خاتم النبیین کا مطلب اب ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آ سکتا ہے۔ لیکن جناب محسن کے بارے میں علماء نے لکھا اگر محسن علیہ السلام زندہ رہتے، شہادت نہ ہوتی، محسن بھی امام ہوتے۔ اور ایک اور جملہ سنیں آپ، علماء نے کتابوں میں لکھا کہ زہرا کے 3 بیٹے ہیں نا، محسن، حسن، حسین علیہم السلام، 3 بیٹے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اگر جناب محسن کی ولادت ہوتی، ان کی بھی نسل دنیا میں ہوتی، تو 1/3 سادات دنیا میں اور ہوتے۔ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ جناب محسن کی ولادت نہیں ہوئی، آپ قتل ہو گئے، شہادت ہو گئی آپ کی، تو قیامت تک جو 1/3 سادات کے کم ہونے کا عذاب ہے وہ اللہ اس شخص کو دے گا جس نے جناب زہرا کے ساتھ یہ ظلم کیا۔ یہ علماء نے لکھا ہے۔ جناب محسن، چھٹے امام کی حدیث ہماری ساری کتابیں میں فرمایا قیامت میں سب سے پہلا فیصلہ، سب سے پہلا جو اللہ کی عدالت میں ہوگا وہ محسن کا ہوگا۔ چھٹے امام کی حدیث ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہم اہل بیت میں محسن کا خون اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنا دفاع بھی نہیں کیا۔ وہ شہزادہ کہ جو ہو بہو علی کی تصویر تھا، زہرا کی آغوش میں اس پھول کو کھلنا تھا، لیکن اس پھول کو کھلنے سے پہلے ہی مسل دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سخنہائے گفتنی تو بہت ہیں، بہت باتوں پہ گفتگو ہو جائے، لیکن اگر ایک جملہ بھی ہمارے ایمان کو تازہ کر دے، معرفت کو بڑھا دے، اور ایک جملہ مصائب کا اگر آنکھوں کو وضو کرا دے تو ہمارے بخشنے کے لیے کافی ہے۔ وہ بڑا لطیف و کریم ہے، وہ ایک آنسو پہ راضی ہو جاتا ہے۔ ہم تو نہ جانے زہرا کی غم میں کتنے آنسو بہا دیتے، خدا کی قسم یہ آنسو ضائع نہیں جاتے۔ اس کو رسم سمجھ کے نہ رویا کرو میرے عزیزوں، کس کو پتہ ہے اگلا ایام کون نصیب کرے گا، کون نصیب نہیں کرے گا۔ کتنے ہوں گے اپنے دائیں بائیں دیکھو، گھروں میں دیکھو، کتنے تھے جو پچھلے برس تھے آج نہیں ہیں۔ اللہ زندگی دے سب کو، لیکن موت برحق کتنے ہیں جو اب ہیں، نہ جانے اگلے برس ہو نہ ہو۔ ایک جملہ میں کہتا ہوں، ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے رویا کرو، اور یہ کہا کرو، مخاطب کر کے کہو فرش پہ جناب زہرا کو، اے بی بی زہرا تمہارے مصائب بہت ہیں مگر ہم سے رونے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ ہم کیسے تمہارے مصائب پہ گریا کریں شہزادی، تمہارا تو جسم تازیانوں سے لہو لہال ہے۔ مجھے معاف کریں گے یہ مصائب کے جملے اگر مقاتل کی کتب میں نہ ہوتے تو میں نہ پڑھتا۔ میں مقتل کی روایت کو مطالعے کے بغیر پڑھنے کا قائل نہیں ہوں۔ علماء نے مقتل میں لکھا شہزادی کا جسم زخمی ہے، شہزادی کا ہر عضو زخمی ہے۔ عزیزو اگر مصائب سمجھ سکیں، برداشت کر سکیں تو میں تفصیل میں نہ جاؤں۔ علماء کہتے ہیں 7 مقام سیدہ کے جسم مبارک پر ایسے تھے
جن پر تازیانوں کے نشان مرتے دم تک رہے۔ 7 مقام۔ پہلا مقام زہرا کی ایک آنکھ ہے جس میں تازیانہ لگا تھا، اس آنکھ سے زہرا کو دکھتا نہیں تھا، آنکھ کا پردہ ضائع ہو چکا۔ دوسرا مقام شہزادی کا سینہ مبارک ہے جس پر اتنے تازیانے لگے شہزادی زخمی ہیں۔ تیسرا مقام شہزادی کی پشت مبارک ہے، اتنے تازیانے لگے زہرا کی پشت دروں سے زخمی ہیں۔ ایک مقام شہزادی کا بازو ہے جو اتنا زخمی ہوا کہ زہرا ہاتھ سے تسبیح نہ اٹھا سکتی تھی۔ اور آخری جملہ سنو عزیزو، ایک مقام شہزادی کا بطن مبارک ہے کہ جہاں محسن کی تصویر کو مٹا دیا گیا۔ عزیزو مقاتل کے جملے ہیں، زہرا اپنی شہادت کے بعد اس قدر کھل چکی تھی وَأَنَّهَا كَانَتْ نَاهِلَةَ الْجِسْمِ، زہرا کا جسم دن بدن کھلتا جا رہا تھا۔ وَأَنَّهَا مُصَابُ الْعَيْنِ، ہر وقت سر پہ اپنے سر پہ پٹے کو باندھا کرتی تھی، زہرا کے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ وَكَانَتْ مُحَرِّقَةَ الْقَلْبِ، زہرا کا دل بابا کی یاد میں جلتا رہتا تھا۔ وَبَاقِيَةَ الْعَيْنِ، زہرا کی آنکھیں برستی رہتی تھی۔ اور اگلا جملہ سنیں، وَيُغْشَى عَلَيْهَا سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ، بیٹھے بیٹھے زہرا بے ہوش ہو جاتی تھی۔ عزیزو آغائے وحید خراسانی ایک جملہ پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنی کمزور ہو چکی تھی حتی صارت کالخیال، جیسے کسی کا سایہ ہوا کرتا ہے، زہرا بستر پہ سائے کی طرح لگتی تھی۔ ہاں میرے عزیزو، شہزادی کا عالم یہ ہے کہ 75 دن کے بعد اور آج کی روایت کے مطابق 45 دن کے بعد زہرا کا جسم کھل چکا ہے۔ اب زہرا میں چلنے کی طاقت نہیں ہے، اب زہرا میں بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ بچے آ کے لپٹ جاتے ہیں، اماں ہم سے گفتگو نہیں کرتی ہے۔ آج کی رات حسنین کی یتیمی کی رات ہے، آج کی رات پرسہ دو امام حسین کو، پرسہ دو امام حسن کو، پرسہ دو امام زمانہ کو۔ اے مولا آپ کے سامنے آپ کی جدہ کی قبر زخمی ہے۔ عزیز اور روایت بیان کرتی ہے کہ جناب سیدہ کے دن گزرتے رہے، روز بقیہ جاتی ہیں، بقیہ میں بابا کو رو کر آتی ہیں، ایک روز بقیہ سے واپس آ رہی ہیں۔ آج زہرا کے قدموں میں تیزی ہے، آج زہرا کے چہرے پہ اطمینان و مسکراہٹ ہے، گھر کے کاموں میں لگی ہوئی ہیں۔ حسنین کے کپڑوں کو منظم کیا، علی کے لیے کھانا تیار کر دیا، بچوں کے بستر کو آمادہ کیا۔ فضہ نے کہا شہزادی آج چہرے پہ بڑا اطمینان ہے، کیا بات ہے؟ مسکرا کے کہتی ہیں فضہ آج ہم نے خواب میں بابا کو دیکھ لیا ہے۔ فضہ گھبرا کے کہتی ہے بی بی بڑے عرصے بعد بابا خواب میں آئے، کیا کہہ رہے تھے آپ کے بابا؟ فرمایا آج ہمارے بابا نے فرمایا زہرا تم نے بہت مشقتیں اٹھائی، آج کی رات ہمارے پاس آ جاؤ۔ اجرکم اللہ عزیزو، شرما کے نہیں گریہ کرنا عزیزو، آپ کے رونے پہ پابندی تو نہیں ہے، کوئی آکے نہیں کہے گا کس لیے گریہ کر رہے ہو، بس روایت کہتی ہے جناب زہرا نے کہا فضہ ذرا میرے حسنین کو بلاؤ۔ حسنین کو بلایا، آواز دے کر کہتی جاؤ نانا کی قبر پہ اماں کی صحت کی دعا کرو۔ ادھر سے شہزادے نانا کی قبر پہ چلے، دونوں شہزادیوں کو گلے لگا کے رخصت کیا، ام ایمن کے حوالے کیا فضہ میرے قریب بیٹھ جاؤ۔ ادھر شہزادے نانا کی قبر پہ گئے، السلام علیکم یا جدہ، نانا ہمارا سلام قبول کریں۔ قبر سے کوئی جواب نہیں آیا، بچوں نے نانا کی قبر کو پکڑ کے کہا نانا گھر میں اماں بھی بات نہیں کرتی ہے، یہاں آپ بھی جواب نہیں دیتے، اے نانا آخر ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کچھ دیر کے بعد قبر سے آواز آئی اے میری زہرا کے یتیم بچوں جلدی گھر جاؤ، تمہاری ماں ہمارے پاس آنے والی ہے۔ ادھر سے شہزادے گھر کی طرف دوڑے، ادھر سے جناب سیدہ نے وصیتوں کو تمام کیا، آواز دی فضہ گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ جا، جب تک حجرے کے باہر تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا تیری شہزادی زندہ ہے۔ بس ایک مرتبہ شہزادی نے تسبیح کو پڑھنا شروع کیا، فضہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتی بار الہا بچوں کو ماں کا چہرہ دیکھ لینے دے۔ ادھر زہرا کی تسبیح کی آواز ٹوٹنے لگی، تسبیح کی آواز آہستہ آہستہ مدھم ہوئی، زہرا کی آواز کو اکھڑتا ہوا محسوس کیا۔ پھر ایک لمحہ ایسا آیا کہ اب زہرا کی آواز نہیں آئی، فضہ نے آواز دی ام ایمان ارے گھر میں کیا کرتی ہو؟ آؤ زہرا ہمیں چھوڑ کے چلی گئی،
عزیزوں بچے دروازے کے پاس آئے، فضہ نے ہاتھوں کو پھیلایا، آؤ میرے بچوں پہلے کھانا کھا لو، آؤ شہزادوں پہلے اپنے لباس تبدیل کراؤ۔ حسین نے فضہ کو دیکھا، فضہ ہمارے گھر میں کب سے ہو؟ کیا تم نے کبھی دیکھا کہ ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ کہا ہاں ہاں تمہاری اماں آرام کر رہی ہیں۔ کہا فضہ یہ تو ہماری اماں کے آرام کا وقت نہیں ہے، اس وقت تو ہماری اماں جاگا کرتی تھی۔ بس فضہ سے ضبط نہ ہوا، ایک مرتبہ بچوں کے آگے سے رستہ چھوڑ دیا، بچوں نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ ماں عالم سجدہ میں ہے، روح پرواز کر چکی ہے۔ سلمان نے کہا یا علی جلدی گھر میں آئے، زہرا دنیا سے رخصت ہو گئی۔ مقاتل میں لکھا ہے علی گلی میں 3 مرتبہ بیٹھے، 3 مرتبہ گرے، آواز دی ہائے زہرا تم بھی ہمیں چھوڑ کے بابا کے پاس چلی گئی۔ بس ایک مرتبہ جناب سیدہ کے قریب آئے، وصیت نامے کو اٹھایا، وصیت میں لکھا تھا یا علی حنتنی وغسلنی وکفنی ودفنی باللیل، علی آپ سے وصیت یہ ہے آپ ہی غسل و کفن دیجئے گا، آپ ہی میرا جنازہ رات میں دفن کیجئے گا۔ عزیز و روایت کہتی ہے جنازے کو آمادہ کیا گیا، غسل کے لیے رات کا انتظار ہوا۔ علماء نے لکھا جب غسل کے لیے لے جایا گیا تو ام ایمن اور فضہ قریب ہیں، فضہ کی ہچکیاں بلند ہوئی، علی نے ہاتھوں کو جوڑا، فضہ تمہیں میرے حق کی قسم ہے میرے بچے دن بھر سے گریا کر رہے ہیں، اپنی آواز کو آہستہ کر لے، تیری آواز سے حسنین گریا کر رہے۔ فضہ کہتی ہے میں حجرے سے باہر چلی گئی، ضبط نہ ہوا، کہتی ہے ابھی حجرے سے باہر گئی تھی کہ میں نے برتن کے گرنے کی آواز کو سنا اور علی کے چیخنے کی صدا سنی، کہتی ہے دوڑ کے مسجد گئی، دوڑ کے جیسی حجرے میں داخل ہوئی، دیکھا علی زمین پہ بیٹھے رو رہے ہیں، آواز دے رہے فضہ کیا تم نے بھی ہمیں کبھی نہ بتایا ہماری زہرا ہر جگہ سے زخمی ہے، زہرا کی پسلیاں چور چور ہیں۔ عزیزو غسل و کفن ہوا، جنازہ تیار ہوا، آخری جملہ تقریر کا بچے جنازے کے قریب ہیں، علی نے آواز دی آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کرو، اب تو اماں قیامت کے میدان میں نظر آئیں گی۔ روایت کہتی ہے حسن آگے بڑھے، ماں کے رخسار پہ اپنے گال رکھ کے کہا السلام علیک یا اماں انا ابنک الحسن، اماں تمہارا بیٹا حسن آیا ہے، کیا حسن کے سلام کا جواب نہیں دو گی؟ ادھر سے حسین ماں کے پائتی کے قریب آئے، اپنے رخسار کو ماں کے تلووں پہ رکھا، اماں انا ابنک الحسین، اماں تمہارا لاڈلا حسین آیا ہے، کلمینی قبل ان یتصدع قلبی، اماں مجھ سے باتیں کرو ورنہ حسین کا دل سینے میں پھٹ جائے گا۔ عزیزو مقاتل کے جملے ہیں، علی کہتے ہیں اشہد اللہ و ملائکتہ انہا حنت واخرجت یدیہما من الکفن، علی کہتے ہیں میں فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں میں نے دیکھا زہرا کے بندے کفن ٹوٹ گئے، 2 ہاتھ باہر آئے، حسین کسی کی ماں جا کے واپس نہ آئی، تیرا رونا دیکھا نہ گیا، جبریل آئے یا علی جلدی حسین کو الگ کریں، فرشتوں نے تسبیح چھوڑ دی ہے، حوریں جنت میں ماتم کر رہی ہیں، ایک طرف سے حسین کو علی نے پکڑا، ایک طرف سے جبریل نے پکڑا، آخری جملہ تقریر کا آپ کے رونے کے لیے ہے، حسین کو کسی نے تماچے نہیں مارے، حسین کو کسی نے بالوں سے نہیں پکڑا، مگر ہائے حسین 4 برس کی سکینہ آپ کے لاشے پہ جب آئے گی، کوئی بالوں سے پکڑے گا، کوئی سکینہ کو تماچے مارے گا، واہ غربتا واہ ماتما، اللہم لن ظالمی فاطمة الزہرا الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون ماتم جناب زہرا۔ ٹوٹی تھی پسلیاں بھی تنے پاش پاش میں، ٹوٹی تھی پسلیاں بھی تنے پاش پاش میں، ٹوٹی تھی پسلیاں بھی تنے پاش پاش میں، جس کو گزارنے ہیں کئی سال صبر سے، جز غم جسے ملے گا نہ کچھ اہل جبر سے، یوں رویا جیسے آب رواں برسے ابر سے، گریا لپٹ کے کرتا تھا زہرا کی قبر سے، اشکوں سے اپنے غم کا نبادہ پھروں گا، اشکوں سے اپنے غم کا نبادہ پھروں گا، اب کس
سے اپنے درد بیاں کر کے روں گا، اب کس سے اپنے درد بیاں کر کے روں گا، اب کس سے اپنے درد بیاں کر کے روں گا، اب کس سے اپنے درد بیاں کر کے روں گا۔ ہر سمت کانٹے رہ گئے مرجھا گیا وہ پھول، رخ پر جمی ہوئی تھی در فاطمہ کی دھول، یہ بین کر کے ہوتی تھی فضا بہت ملول، یا شاہزادی ہو گئی کیا مجھ سے کوئی بھول، زخموں سے چور چور تھی ہوں آپ سو گئی، زخموں سے چور چور تھی ہوں آپ سو گئی، کیوں اپنی اس کنیز سے ناراض ہو گئی، کیوں اپنی اس کنیز سے ناراض ہو گئی، کیوں اپنی اس کنیز سے ناراض ہو گئی۔ ارے روح رسول پاک تھی مرقد میں بے قرار، غم سے نڈال ہوتے تھے شب پر فلک وقار، حیدر کی چشم پاک تھی رو رو کے تار تار، باد رسول 90 دنوں میں یہ غم کا بار، لرزاں تھا آسمان بھی زینب کے بین سے، لرزاں تھا آسمان بھی زینب کے بین سے، کلثوم رو رہی تھی لپٹ کر حسین سے، کلثوم رو رہی تھی لپٹ کر حسین سے، کلثوم رو رہی تھی لپٹ کر حسین سے۔ تحفہ رسول نے جو دیا تھا بطول کو، دربار فاطمہ گئی اس کے حصول کو، دی بیٹھنے کی بھی نہ جگہ دل ملول کو، روندا گیا یوں نے خدا کے اصول کو، امت نے یوں بطول کی دنیا اجاڑ دی، بابا نے جو لکھی تھی وہ تحریر پھاڑ دی، بابا نے جو لکھی تھی وہ تحریر پھاڑ دی، بابا نے جو لکھی تھی وہ تحریر پھاڑ دی۔ جو گود میں بطول کی ہر وقت رہتے تھے، مادر سے جو فراق کی تکلیف سہتے تھے، تھی بھوک پیاس آنکھ سے آنسو بھی بہتے تھے، سوئے بقی ہو کے یہ حسنین کہتے تھے، اماں یہ فرض آخر باری نبھا دو تم، اماں یہ فرض آخر باری نبھا دو تم، ایک بار اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو تم، ایک بار اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو تم، ایک بار اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا دو تم۔ قصر ملوکیت کا تھا دعویٰ بصد حشم، موصول ہوئے شہید یہ ادنا سا ہے ستم، زہرا کو بعد مرگ بھی دینے ہیں اور غم، عمار یہ صدائیں تھی دربار میں وہاں،